بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم انصر أولياءك في غزة اللهم انصر على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اچھا جی، کہاں پہ رکے تھے کل؟ پروفیسر وائٹ ہیڈ نے کیا خوب کہا ہے کہ مذہب کا ہر دور جو ہے مذہب کا ہر عہد اقلیت کا عہد تھا، لیکن مذہب کو عقلی رنگ میں پیش کیا جائے تو اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فلسفے کو مذہب پر فوقیت حاصل ہے۔ اصل انگریزی میں ہے That's why Professor Whitehead has acutely remarked that the ages of faith are the ages of rationalism, but to rationalize faith is not to admit the superiority of philosophy over religion. اب ریشنلزم پہ انہوں نے لکھی ہے، حاشیہ لکھا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ریشنلزم کا ترجمہ عقلیت نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں گے ریشنلزم ہے کیا، اور پھر آئیں گے اس پہ کہ مذہب کا ہر عہد اقلیت کا عہد تھا کا کیا مطلب ہے۔ یہ اقلیت پہ جو ہے حضرت نیازی صاحب کا حاشیہ ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں اقلیت ہے کیا۔ یعنی عقلیت سے مراد ان کی ریشنلزم ہے، کیونکہ میرا خیال ہے ریشنلزم اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، عقلیت کا ریشنلزم کا ترجمہ عقلیت نہیں کرنا چاہیے، یا تو پھر آپ اس کو کہیں ریشنلزم ہی رہنا چاہیے، عقل پرستی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال پہلے اس کو پڑھتے ہیں پھر دیکھیں گے۔ کہہ رہے ہیں ریشنلزم میں ایک پہلو سے تو وہ نظریہ علم ہے جس کا محاصل یہ ہے، نظریہ علم ایپسٹمولوجی میں کا ایک نظریہ ہے جس کا محاصل یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ مشاہدہ نہیں بلکہ عقلی غور و فکر ہے۔ یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو زیادہ دقت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، یہ انہوں نے بہت عمومی کر دی ہے۔ اس پہ آتے ہیں تو علم کا سرچشمہ مشاہدہ نہیں بلکہ عقلی غور و فکر ہے۔ اس لحاظ سے عقلیت گویا اختباریت کی ضد ہے، یعنی ایمپیریسزم کی ضد ہے۔ یہ ایک جو ہے مطلب ہے عقلیت کے نزدیک یہ صرف نفس انسانی ہے جو بعد ایسے تصورات کی بنیاد پر جو گویا پہلی سے اس میں ودیت کی گئے ہیں، جس کو انیٹ آئیڈیاز کہتے ہیں۔ کسی مشاہدے کے مشروع باہم نسبت دیتا ہے اور یوں اس میں ربط پیدا کر کسی مشاہدے کے مشمولات کو باہم نسبت کرنے کا ہمارا ذریعہ بنتا ہے۔ ان تصورات کی لہذا عقل کو واردات حس سے الگ ایک چیز سمجھنا چاہیے۔ نہیں، عقل کو واردات حس سے الگ چیز تو وہ دونوں سمجھتے ہیں، ایمپیریزم بھی سمجھتا ہے اور ریشنلزم بھی سمجھتا ہے۔ جیسے ان تصورات جو ان کا شعور ہماری جبلت میں داخلہ اجزائے مشاہدہ کی گوناگون نسبوں سے متقدم، یہ قدماء کی رائے تھی۔ صرف قدماء کی نہیں، یعنی مطلب قدماء میں مثلا یہ کہ
افلاطون کی رائے تھی مثلا، لیکن افلاطون کی رائے تو اس سے بھی بڑھ گئی تھی، لیکن ارسطو کی یہ رائے نہیں تھی. لیکن یہ کہ یہ جو تقسیم ہے امپیریسزم اور ریشنلزم کی، یہ جدید فلسفے کی تقسیم ہے جو کارتیسی فلسفے جس پہ ابھی یہ آئے ہیں شروع ہوتی ہے. عصر حاضر میں ان تصورات نفسیاتی نہیں، یعنی بجائے شعوری حقائق کی، دراصل وہ منطقی حقائق ہیں جو اپنے آپ دلیل ہیں. منطقی نہیں، نفسیاتی ہیں یہ بھی. مطلب لوگ کے ہاں جو ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اخلاق افضال کا نظام اگرچہ برائے نام باقی رہ جاتا ہے، لیکن وہ ہمیں اس بات پر زور دیتا ہے تاکہ، لیکن ہمیں جس بات پر ایک بار برائے نام رہ جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور بہرحال اس کو اب ہم تھوڑا اس پہ غور کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں ریشنلزم ایک عمومی معنی ہے. ریشنلزم ایک ریشنلزم کا معنی ہے عقل پرستی، اور اس لحاظ سے ریشنلزم جو ہے وہی یا ریولیشن کی ضد ہے، کیونکہ ریشنلزم کہتا ہے کہ علم کا جو حتمی سورس ہے، حتمی مرجع ہے، وہ عقل ہے. اور یہاں عقل سے مراد جو ہے ہمارے ذہنی حواس بھی ہیں، اور ذہن بھی ہے اور حواس بھی ہیں. تو ان معنوں میں ریشنلزم جو ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ریشنلزم جو ہے وہی کا انکار کرے، لیکن وہ وہی کو جو ہے عقل کے ماتحت رکھتا ہے. کہتا ہے حتمی جو سورس ہے وہ عقل ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں مطلب ڈیکارٹ بھی عقل پرست ہے، لاک بھی عقل پرست ہے، ہیوم بھی عقل پرست ہے، کانٹ بھی عقل پرست ہے، ہیگل بھی عقل پرست ہے، مارکس بھی عقل پرست ہے. ان میں سے کچھ جو ہے وہی کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، اور ان کے عقل کے تصورات بھی مختلف ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو حتمی علم کی سورس ہے وہ عقل ہے. اور اور اس عقل کے وسیع تصور میں ذہنی صلاحیت بھی شامل ہے اور حواس بھی شامل ہیں، اور جن کو آپ جبلتیں کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے. تو یہ عقل پرستی کا ایک عمومی مطلب ہے. اس مطلب میں عقل ریشنلزم اس معنی میں، جس کو ہم ریشنلزم کہتے ہیں اسمال آر سے اگر اس کو لکھنا چاہیں، اور امپیریسزم، تجربیت یا اختباریت جس کو انہوں نے کہا ہے، یہ دونوں ریشنلزم کے اندر آتے ہیں. سمجھے جی؟ تو یہ دونوں ریشنلزم کی مختلف شکلیں ہیں، اور اس لحاظ سے تجربیت بھی ریشنلزم ہے، اور جس کو ہم ریشنلزم یہاں کہہ رہے ہیں وہ بھی ریشنلزم. تو جو ہمارے نظیر نیازی صاحب یہاں بات کر رہے ہیں اس ریشنلزم کی بات کر رہے ہیں. اور وائٹ ہے جس ریشنلزم کی بات کر رہا ہے، میرے خیال میں وہ ریشنلزم یہ والا ریشنلزم، یہ اس کی ایک شکل، لیکن اس کو دیکھیں گے بعد میں. اب دوسرا جو ریشنلزم کا تصور ہے جس کی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، گو کہ وہ پوری طرح صحیح نہیں کی ہے، وہ ہے ریشنلزم بالمقابل امپیریسزم. ریشنلزم بالمقابل تجربیت یا اختباریت.
اب یہاں ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ کم از کم جدید فلسفے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ریشنلزم عموماً یہ کہتا ہے کہ ہمارے بنیادی عقلی اصول اور تصورات جو ہیں وہ تجربے سے پہلے آتے ہیں. وہ انسانی یا تو اس کے یعنی مختلف ریشنلسٹ اس کی مختلف توجہ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ بنیادی اتفاق ہے تقریباً. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ذہن کی آنکھ ہے جس سے وہ ان مجرد اصولوں کو دیکھتا ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذہن کی ساخت سے آتا ہے. لیکن وہ اس سے متفق ہیں کہ تجربہ جو ہے وہ ان تصورات کو فراہم نہیں کرتا، بلکہ تجربہ جو ہے ان تصورات اور اصولوں کا محتاج ہے، اور یہ اصول جو ہے محض عقلی اصول ہیں اور یہ تجربے سے پہلے انسان. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب تجربہ ان اصولوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ یعنی بغیر تجربے کے انسانی ذہن میں جو یہ اصول ہیں وہ اپنا عمل شروع نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہوتے تجربے سے پہلے. اور اس کی ایک شکل جو مطلب یہ ہے کہ ڈیکارٹ اور لاک کے اختلاف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے دونوں ریشنلسٹ ہیں، لیکن دوسرے لحاظ سے لاک جو ہے وہ تجربی فلسفی ہے، تجربیت کا بانی ہے ایک لحاظ سے جدید، اور ڈیکارٹ جو ہے وہ ریشنلسٹ ہے. ڈیکارٹ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک انیٹ آئیڈیاز ہیں، یعنی تصورات ہیں جو عقل میں پہلے سے موجود ہیں، انیٹ ہیں یعنی وہ فطری ہیں. یہ انسانی ذہن جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں، اور تجربہ جو ہے صرف ان کو جگاتا ہے، لیکن تجربے سے وہ تصورات جو ہیں حاصل نہیں ہو سکتے. لاک اس کے برعکس کہتا ہے کہ انسانی ذہن جو ہے ایک کلین سلیٹ ہے، یہ بالکل صاف تختی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. اور تصورات اور معلومات دونوں وہ تجربے سے حاصل ہوتے ہیں، اور تصورات جو ہے وہ تجربے کی ایک تجرید ہیں اور کچھ نہیں ہے لاک کے نزدیک. تو بنیادی فرق جو ریشنلسٹوں اور امپیریسسٹوں میں ہے ان معنوں میں وہ یہ ہے کہ ریشنلسٹوں کے نزدیک تصورات جو ہیں وہ عقل فراہم کرتی ہے، تصورات اور بنیادی عقلی اصول جو ہے وہ عقل فراہم کرتی ہے، اور تجربے یا محض تجربے سے وہ فراہم نہیں ہو سکتے. اور تجربہ جو ہے معلومات فراہم کرتا ہے. اور کچھ ریشنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے معلومات بھی فراہم کرتی ہے، گو کہ وہ معلومات جو ہے دوسری قسم کی معلومات ہوتی ہیں، وہ اصول ہوتے ہیں. لیکن دونوں ریشنلسٹ اور امپیریسسٹ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جس کو ہم معلومات کہتے ہیں کہ مطلب یہ دیکھنا کہ درخت وہاں موجود ہے یا نہیں، وہ ہم محض عقل کی بنیاد پہ ظاہر ہے نہیں معلوم کر سکتے الا نادراً، یعنی اس کے لیے ہمیں تجربہ چاہیے. اس میں ان میں کسی کے دونوں میں اختلاف نہیں. اختلاف یہ ہے کہ جو بنیادی عقلی اصول ہیں کیا وہ تجربے سے آتے ہیں یا تجربے سے پہلے ہوتے ہیں. تو جس کو ہم ریشنلسٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تجربے سے پہلے ہوتے ہیں، اور جن کو ہم تجربی فلسفی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تجربے کے بعد ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ عقلی اصول جو ہیں وہ نفسیاتی ہوتے ہیں یا مابعد و طبیعاتی ہوتے ہیں یا منطقی، یہ پھر ریشنلسٹوں کے درمیان اس کا اختلاف ہے آپس میں، سمجھے نا. اور اس اختلاف کا ذکر نذیر نیازی صاحب کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ریشنلسٹوں کے اندر کا اختلاف ہے. تو یہاں کئی درجے پہ چیزیں آ گئیں. اس کو مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا ایک تو کہتے ہیں ریشنلسٹ،
عقل پرست، وہ یہ کہتے ہیں کہ حتمی جو سورس ہے وہ عقل ہے، اور مثلا وہی نہیں ہے، اور یا تو وہی کا انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہی عقل کتاب ہے۔ اور ظاہر ہے اس کی مختلف تشریحات ہیں اور مختلف ورژنز ہیں، اور ان معنوں میں دونوں، جس کو ہم ریشنلزم کہتے ہیں چھوٹی آر سے، اور امپیریسزم کہتے ہیں ریشنلزم، اور تجربیت یا اختباریت، یہ دونوں ریشنلزم کی شکل ہے، اور ان میں دونوں میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ریشنلسٹ کہتے ہیں کہ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں جو عقل کی بنیاد پہ فراہم ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ تصورات اور اصول عام۔ اب وہ کیسے فراہم ہوتی ہیں، وہ ریشنلسٹوں کے درمیان بھی اختلاف ہے ان کے کئی، لیکن یہ بنیادی بات ہے۔ جبکہ تجربی کہتے ہیں کہ ہر چیز تجربے سے حاصل ہوتی ہے، معلومات بھی تجربے سے حاصل ہوتے ہیں اور تصورات بھی، اور عقل جو ہے ان جن کو ہم تصورات کہتے ہیں یا عقلی اصول کہتے ہیں، وہ تجربے سے تجرید کر کے نکالے جاتے ہیں، تو تجربے سے پہلے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ یہ بنیادی فرق ہے ان دونوں، اور ظاہر ہے کہ پھر تجربیوں کے بھی کئی گروہ ہیں آپس میں، لیکن یہ بنیادی عمومی فرق ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور جو اپنے نیازی صاحب بات کر رہے ہیں وہ صرف اس سطح کی بات کر رہے ہیں، اس کو یہاں اس کی بات نہیں کی، اور اس سطح کی بات میں بھی جو ہے وہ یہ اس کا ادراک نہیں کرتے کہ ریشنلسٹوں کے آپس کے اختلافات بھی ہیں، مثلا جو اصول ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، کیا وہ خوابیدہ اصول ہیں یا عقل کی کوئی آنکھ ہے جو دیکھتی ہے جیسے پلیٹو کہتا تھا، یا یہ کہ وہ منطقی اصول ہیں یا وہ انسانی ذہنی ساخت سے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ریشنلسٹوں کے اندر کے اختلافات ہیں۔ تو اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ اب زیادہ کہاں گیا بھائی، عقلیت، یعنی یہ عقلیت جو ہے وہ چھوٹی آر سے، ایک پہلو وہ نظریہ علم ہے جس کا ماصل یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ مشاہدہ نہیں، علم کا سرچشمہ مشاہدہ نہیں، عقلی اصول عامہ کا سرچشمہ، اور یہ تمام علم کا سرچشمہ مشاہدہ نہیں بلکہ عقلی غور و فکر ہے، یا عقل کے خوابیدہ اصول ہیں، یا عقلی ذہن کی ساخت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لحاظ سے عقلیت گویا اختباریت کی ضد ہے، اختباریت کی ضد ان معنوں میں کہ عقلیت کہتی ہے کہ کچھ علم ایسا ہے جو تجربے سے پہلے ہی ہمیں حاصل ہوتا ہے ہماری عقل کی بنیاد پہ یا ذہن کی ساخت کی بنیاد پہ۔ اختباریت کہتے ہیں نہیں، جس کو ہم عقلی علم کہتے ہیں وہ بھی تجربے سے حاصل ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ تجربے سے تجرید یا ایبسٹریکشن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ عقلیت کے نزدیک یہ صرف نفس انسانی ہے جو بعد ایسے تصورات کی بنا پر جو کہ پہلے سے اس میں ودیت کیے ہوئے ہیں، یہ انیٹ آئیڈیا، یہ ایک شکل ہے جو کام مثلا ڈیکارٹ کے ہاں ہے، لیکن ہر ریشنلسٹ یہ نہیں کہتا کہ پہلے سے ودیت کی، ان میں سے کچھ کہیں گے وہ ودیت کیے گئے ہیں لیکن وہ انسانی ساخت سے نکلتے ہیں، ذہنی ساخت سے، دوسرے کہیں گے نہیں اس میں ودیت نہیں کیے گئے لیکن انسانی ذہن کی بھی ایک آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتی ہے، اور ذہن کی جو آنکھ ہے وہ درخت کو نہیں دیکھتی لیکن اصول عامہ کو دیکھتی ہے۔ تو جو بعد ایسے طور کے بنا جو گوئے پہلے سے اس میں کسی مشاہدے کی مشہورت باہم نسبت دیتا اور یہ اس میں ربط پیدا کرنے میں ہمارے لیے ذریعہ بنتا ہے۔ اب ظاہر ہے مشاہدے میں جو ربط پیدا کرنا ہوتا ہے وہ تو تجربی بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں تصورات چاہیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تصورات عقل حاصل کرتی ہے تجربے سے ہی، اور اس کی تجربے کی یا تو تعمیم کے ذریعے اور یا تجرید کے ذریعے۔ مشہور بیان دیتا ہے اس میں پیدا کرتے ہوئے ہمارے لیے علم کا ذریعہ۔ ان تصورات کی حیثیت چونکہ عقلی ہے لہذا عقل کو واردات حس سے الگ چیز سمجھنا چاہیے۔ دونوں عقل کو اور واردات حس حواس کو الگ چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ
جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عقلی کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ اپنے بلبوتے پر اصول وضع کرتی ہے جو حس سے لی گئی معلومات کو علم میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے، جبکہ تجربی فلسفی یہ کہتے ہیں کہ عقل کے پاس تجربے سے الگ کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ جو اصول جو چاہیے ہمیں تجربے کو اور حس کی بنیاد پہ اطلاعات کو فراہم کی گئی اطلاعات کو علم میں تبدیل کرنے کے لیے ان کو جن اصولوں کی بنیاد پہ منظم کیا جاتا ہے وہ عقل تجربے ہی سے حاصل کرتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اگر تجربے سے حاصل کرتے ہیں تو اس کا آغاز کہاں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ان تصورات و جن کا شعور ہماری جبلت میں داخلہ اجزائے مشاہدہ کی گوناگون نسبت سے متقدم، یہ قدماء کی رائے تھی؟ نہیں، تمام قدماء کی رائے نہیں تھی، اور جدید دور میں بھی یہ رائے ہے۔ حسر حاضر میں مثلا کارتی فلسفے میں کہتے ہیں نفسیاتی نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ انیٹ آئیڈیا نفسیاتی ہی ہیں ایک معنی میں، گو کہ ایسے ریشنلسٹ ہیں جو منطقی اصولوں کی بات کرتے ہیں بجائے شعوری حقائق۔ یہ دراصل وہ منطق حقائق جو آپ اپنی دلیل ہیں۔ شعوری حقائق بھی آپ اپنی دلیل ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عقلیت و اختیار نظام اگرچہ برائے نام باقی رہ جاتا ہے۔ نہیں، برائے نام تو نہیں ہے۔ گو کہ اگر یہ تو مطلب آپ کے نقطہ نظر کی بات ہے، لیکن اختلاف برائے نام نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ اگر برائے نام ہو تو ہو، لیکن یہ کہ جو اصل اختلاف ہے وہ بنیادی ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ آیا عقل تجربے سے پہلے اور تجربے سے ماورا اس کے کوئی ذرائع معلومات ہیں کہ نہیں۔ ریشنلسٹ کہتے ہیں تجربی کہتے ہیں نہیں۔ لیکن ہمیں جس بات پر زور دینا ہے تاکہ خطبات میں وہ یہ کہ بلحاظ ایک مابعد و طبیعتی نظریے کے عقلیت کی تعبیر اول کا تقاضا تو یہ ہے کہ حقیقت کو صرف عقل تک محدود رکھا جائے، نہیں یعنی صرف ہم معقول کو حقیقت، کیونکہ عقلیت والے یہ تو نہیں کہتے کہ حقیقت جو ہے وہ صرف ہمیں عقل کی بنیاد پہ سمجھ میں آ سکتی ہے، صرف یہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے عقل اور تجربے دونوں کی ضرورت ہے، اور تجربی بھی یہ کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ عقلیت والے کہتے ہیں کہ عقل کے پاس جو ہے تجربے سے ماورا بھی ذریعہ علم ہے، گو کہ تجربہ عقل کا محتاج ہے اور عقل بھی تجربے کی محتاج ہے، کیونکہ لیکن تو حقیقت تجربے کی بھی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بصورت تو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں لگ رہا۔ بصورت دیگر تعبیر ثانی کی روح سے اختباریت کی حیثیت بھی ایک طرح کی عقلیت کی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جہاں تک علم کا تعلق اس کا دارمدار بہرحال ان تصورات پر ہوگا جو بطور حقائق منطق نفس انسانی میں مضمر ہے، لیکن تجربیت اس کا انکار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ جو حقائق منطقیہ ہیں وہ تجرید کرتی ہے عقل تصورات سے نہیں، تجربے سے، اور جن کے بغیر ناممکن ہے کہ اجزائے مشاہدہ علم کی صورت اختیار کو۔ یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ اور اس پہ دونوں متفق ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ تصورات کہاں سے آتے ہیں۔ تجربی فلسفی کہتے ہیں یہ تصورات بھی تجربے ہی سے آتے ہیں، یا تو تجربے سے آتے ہیں یا وہ ٹوٹالوجیز ہیں منطق کی شکل میں، جیسے کہ ہیوم کہتا ہے، یعنی 2 + 2 4 جو ہے، ہمیں اس کے لیے تجربے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دونوں ہم بنیادی طور پہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں A = A، یہ ٹوٹالوجی ہوگی۔ جبکہ جو عقلیت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تصورات جو ہے وہ تجربے سے مقدم ہیں، زمانی لحاظ سے مقدم نہ بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ
اصولی طور پہ مقدم ہے، یعنی تصورات کو ہم تجربے میں تحلیل نہیں کر سکتے، یہ بنیادی فرق ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کا وجود اس لیے کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے، اس کا دارمدار بہرحال ان تصور جو بطور حقائق منطقی نفس انسانی مضمر ہیں اور جن کے بغیر ناممکن ہے کہ ان کے اجزاء مشاہدہ علم کی صورت اختیار کریں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کا وجود یعنی تصورات موجود مقصود و مدرکات پس سے متقدم نہ ہو۔ صرف یہ نہیں متقدم نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ وہ تجربات میں تحلیل کر سکتے ہیں الٹیمیٹلی یا نہیں، یہ بنیادی سوال ہے۔ لیکن اگر سوال کیا جائے کہ اقلیت کے بنا پر جو عمارت تعمیر ہوگی، کیا مذہب اس پر قانع ہو جائے گا؟ مذہب کا قانع ہونے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا عقل کی بنیاد پر ان سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے جو اس کے لیے مذہب کی ضرورت ہے، یہ سوال ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ فلسفہ جو ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ تاریخی طور پہ یعنی فلسفے کی اپنی تنقید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مابعد الطبیعت کے بارے میں جو فلسفے نے ہمیں زندگی کے مقصد اور معانی اور آخرت کے بارے میں جو فلسفے نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، وہ یا تو انبیاء کی تعلیمات سے انہوں نے حاصل کی اور ان کو صرف وہم ہے ان کا کہ وہ عقل کی بنیاد پہ، اور ان کا ایک چربہ لگا دیا۔ دوسرا یہ کہ یہ صرف یعنی تکے ہیں، اسپیکولیشن۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ اس لیے مذہب کی ضرورت اس لیے پیش ہے، نہ اس لیے کہ کیا مذہب اس پر قانع ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، لیے کہ عقل نظری ہی کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل نظری ہی وہ استعداد ہے جو حقیقت کے ادراک کر، تو یہ ادراک صرف معقول تک محدود رہے گا، اور ہم مجبور ہوں گے کہ معقول ہی کو اصل حقیقت ٹھہرائیں۔ معقول کا مطلب عقل کا جو آبجیکٹ ہے۔ اب معقول کلی ہے، بسیط ہے، واجب، لاز، زمانی اور مطلق، اس لیے کہ جزئی اور مرکب، ممکن اور زمانی و اضافی کا انکار لازم آئے گا۔ معقول جو ہے کلی ہے، بسیط ہے، واجب، لازمی اور مطلق، اس لیے کہ جزئی اور مرکب، ممکن اور زمانی اور اضافی کا انکار لازم آئے گا۔ اب یہ ہر کوئی یہ نہیں کہتا کہ معقول جو ہے کلی ہے، اور یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ صرف مطلب یہ ہے کہ جو نیسسری چیز، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے عقل کی کیا تصور ہے۔ جو عقل جن چیزوں پر پہنچتی ہے ساری جو ہیں وہ واجب اور لازمانی اور مطلق نہیں ہے۔ ان لازمانی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن مطلق تو نہیں، اور نہ واجب ہیں ساری چیزیں۔ اب اگر مطلب یہ کہ افلاطون کے آپ عالم مثال کہیں تو کن معنوں میں وہ واجب ہے؟ اگر وہ ایگزسٹنس ہے تو ایگزسٹنس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ واجب؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 + 2 = 4 واجب ہے، لیکن یہ کہ اس کا وجوب آپ عقلی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں، تجربی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ امپیریسس کہتے ہیں، یہ ٹوٹالوجی ہے۔ تو لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر یہ وہ بات ہے جو منشأ مذہب کے خلاف ہے۔ کس طرح؟ یہ اس پہ یہاں بھی یہ مذہب کا ایک خاص تصور جو ہے وہ متصور کر رہے ہیں، کیونکہ ہر مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز جو ہے مگر یہ بات مذہب کے خلاف ہے، کہ مذہب جزئی اور مرکب، ممکن اور زمانی اضافی کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح زمان و مکان یعنی اشیاء اور واقع کی دنیا باطل ٹھہرے گی۔ تو بہت سے مذاہب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ دنیا باطل، جس میں ہمارا اپنا وجود بھی شامل ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے علم سے تیقن کا وہ عنصر جس کا تعلق حقائق مشاہدہ سے ناپید ہو جائے گا۔ یہ آرگومنٹ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ عقل کا ایک خاص تصور ہے، سارے ریشنلسٹ یہ نہیں کہتے۔
جیسے کہ میں نے کہا ریشنلسٹ اس کا انکار نہیں کرتے کہ تجربے سے جو ہے اطلاعات حاصل نہیں ہوتی، اور تمام ریشنلسٹ جو ہے وہ افلاطون کے طرز کے ریشنلسٹ نہیں ہیں۔ اچھا جی، اختباریت کا معاملہ البتہ عقلیت سے الگ ہے، اس کا دار و مدار سراسر حواس پہ، یہ بھی غلط ہے۔ جیسے میں نے کہا ذہن کا انکار نہیں کرتی امپیریسس، اور امپیریسس یہ نہیں کہتے کہ ہر صرف حواس سے حاصل شدہ معلومات جو ہے علم بن سکتی، اور نیازی صاحب نے اوپر اس کا تقریباً اقرار بھی کیا، لیکن یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذہن انسانی میں جو فنکشن ہے وہ تجربے ہی سے منسلک ہے، یہ کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایسے سرچشمہ علم سے انکار جس میں حواس کا دخل نہ ہو، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حواس جو ہے لازمی ہے، ضروری ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ وہ خود مکتفی ہیں۔ یعنی مثلاً آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے ریشنل امپریسسٹ ہے، لیکن وہ وہی کا انکار نہیں کرتا، لہذا اس حقیقت سے جو بھی اس کی گرفت سے باہر ہے، لہذا اس حقیقت سے بھی جو اس کی گرفت سے باہر ہے، اور حقیقت جو اس کی گرفت سے باہر ہے اس کو تجربیت کو لازماً جو ہے انکار کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تجربے کی بنیاد پہ آپ اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے، اور عقل کی بنیاد پہ اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تجربیت جو ہے علم کے دوسرے ذرائع کا انکار کرے، یہ لازمی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو وائٹ ہیڈ کی طرف چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ تب اس ضمن میں پروفیسر وائٹ ہیڈ نے کہا کہ مذہب کا ہر عہد عقلیت کا عہد تھا، لیکن مذہب کو تو اس کو انشاءاللہ اگلی بار شروع کریں گے۔ آج جو ہے ہم نے صرف جو ہے عقلیت کے عمومی معنی اور تجربیت سے اس کا جو تعلق ہے اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک۔